يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 10 پیش خدمت ہے. بدعت کی وہ مثالیں جو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر کل کے درس میں ہوا اور کچھ کا بیان انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا. تو جو مسلمانوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے 12ویں شریف. ہر سال لوگ 12ویں شریف مناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. چہلم ہے، اور بھی بہت سارے نہ جانے کیا کیا. لوگ وفات پر گھر والے کے انتقال ہو جانے کے بعد 11ویں دن، 7ویں دن، 21ویں دن، 40ویں دن اس طرح سے سب کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میت کی طرف سے آپ کو کھانا کھلانا ہے، ضرور کھلائیے. کپڑے بانٹنا، کپڑے بانٹیے، پیسے بانٹیے، صدقہ کریں، وہ تو صحیح ہے، اور یہ جب چاہے کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی. صدقہ جاریہ، صدقہ کا ثواب ملتا ہے، میت کو پہنچتا ہے. لیکن یہ جو سسٹم لوگوں نے بنا لیا، رسم کہ 7ویں دن، 21ویں دن، 40ویں دن جو فکس کر کے رکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے فکس نہیں کر سکتے. جس کو شریعت نے فکس نہیں کیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا ہے، ہمیں بھی فکس نہیں کرنا چاہیے. جس کو جب تک توفیق ہو، اللہ کی راہ میں انسان میت کی طرف سے اللہ کے نام پر خرچ کرتا رہے. اسی طرح جو ذکر و اذکار کے معاملے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بدعت اور خرافات کرتے ہیں. یعنی ذکر و اذکار، دعائیں، اذکار، وہ تو ثابت ہے صحیح حدیث سے. حدیث کی اکثر کتابیں موجود ہیں، وہی ہم پڑھیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر، اس اذکار دعا کے اندر بھی لوگ مکس کرتے ہیں. دعا کے شروع میں کچھ ملا دیں، کچھ لوگ دعا کے آخر میں کچھ اپنی طرف جملے فٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ دعا کے بیچ میں کچھ دعائیں فکس کر دیتے ہیں، یا فٹ کرتے ہیں یا مکس کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، الحمدللہ وہ سب سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہم سے زیادہ جانکاری تھی. وہ زیادہ جانتے تھے کون سا جملہ دعا کے لیے یا اذکار کے لیے استعمال کیا جائے. ہم اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، اس کے اندر مکس کر رہے ہیں یا ایڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ایک نئی چیز دین کے اندر لا رہے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اذکار اور دعا کے نام پر ایسی دعا لوگوں کو بتاتے ہیں جو حدیث میں ہے ہی نہیں. شیخ الوظائف، وظیفہ کے شیخ، وظیفہ، مخصوص وظیفے، شادی کے لیے تو برکت کے لیے یوٹیوب پر موجود ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا رہتا ہمیشہ. اور اس طرح سے بیان کرتے جیسا لگتا ہے کہ نبی کی حدیث ہو. اللہ اکبر. یہ جھوٹ ہے. وہ بات جس کو نبی نے بیان نہیں فرمایا، انسان نبی کے نام پر لوگوں کو پھیلایا کہ نبی کا یہ فرمان ہے، حدیث شریف میں یہ موجود ہے، جبکہ وہ حدیث میں نہیں ہے. ایسے لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں. اور نبی کے نام پر، وظیفہ کے نام پر اپنی طرف سے جملے بنا بنا کے پھیلانا، یہ بھی بدعت اور خرافات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ درود تنجینہ کے نام سے بھی پڑھتے ہیں. تنجینہ اصل میں تنجینہ ہے، اگر گرامر کے سے دیکھا جائے تو درود تنجینہ، یہ پنج سورہ، یہ سب کیا ہے؟ ذکر و اذکار کے کیٹیگری میں آتا ہے کہ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے. کچھ چھوٹی سی کتابیں لکھ دی ہیں، پنج سورہ. تو شروع میں تو قرآن کی آیت ہے، الحمدللہ، اچھی بات ہے. کچھ صحیح حدیث بھی ہے، الحمدللہ. پھر اخیر میں جا کر کے بہت سی دعائیں ملا دی ہیں اپنی طرف سے. یہ غلط ہے. بلکہ پنج سورہ میں آپ دیکھیں آخر میں کتاب کے، تو وہاں پر ایسے الفاظ استعمال کیے شرکیہ ہے. بدعت تو ہے ہی، لیکن بہت سے الفاظ شرکی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس میں بزرگوں، اولیاء سے مدد مانگی گئی ہے، اولیاء اور بزرگوں کا واسطہ لگایا گیا. اب پڑھیں گے تو حیران رہ جائے گا اس کا ترجمہ پر اگر غور کریں اور جملے پر غور کریں تو یہ پنج سورہ اور یہ درود تنجینہ، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ نیا پروڈکٹ لاتے ہیں. حالانکہ ہمارے لیے کافی ہے. مصیبت کی دعا چاہیے، پریشانی کی دعا، کون سا وظیفہ چاہیے؟ حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. صحیح حدیث ہم پڑھتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے ہم بنا بنا کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو شہد کے اندر زہر ڈال کر کے آپ کو پلا رہے ہیں. شہد کے اندر زہر ڈال کے آپ کو پلا رہا ہے. تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ شہد ہے، کیا مشکل ہے، اچھی چیز ہے تو پیجئے. تو شہد تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو مکس کیا گیا وہ کیا ہے؟ زہر ہے. کیا آپ پی لیں گے؟
نہیں. کیا آپ ڈپلیکیٹ سامان خرید لیں گے؟ نہیں. کیا ڈپلیکیٹ آپ موبائل لیں گے؟ نہیں لیں گے. ڈپلیکیٹ دوا خریدیں گے آپ؟ بالکل نہیں لیں گے. تو جب ڈپلیکیٹ موبائل نہیں لے سکتے، دوا نہیں لے سکتے، تو پھر اب دعائیں کیوں لیتے ہیں، وظیفے ڈپلیکیٹ کیوں لیتے ہیں؟ دین کے نام پر ڈپلیکیٹ نقلی چیز جو لوگوں نے بنائی ہے وہ آپ قبول کیوں کر لیتے ہیں؟ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اسی بدعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اذان دینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں. اذان دینے سے پہلے کھڑے ہوں گے اذان کے لیے، مائک اسٹارٹ، پہلے درود پڑھیں گے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر. اب کہیں اس میں غلط کیا ہے؟ درود تو پڑھ رہے ہیں. تو وہی سمجھا رہا ہوں میں کہ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اب کام تو اچھا کر رہے ہیں، کوشش تو آپ کی اچھی ہے، نیت اچھی ہے، لیکن طریقہ آپ نیا لا رہے ہیں اپنی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. کب؟ اذان کے بعد درود پڑھیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں. اب زیادہ جانتے ہیں نبی سے، گویا کہ اب ایڈوانس بن رہے ہیں، نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ درود جب چاہے پڑھیں، 24 گھنٹے میں جب چاہے درود شریف پڑھتے رہیے. لیکن اسپیشل ایک حکم ہے کہ انسان اذان کے بعد پڑھے، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھے. تو کچھ جگہوں پر خاص ذکر بھی ہے، لیکن یہ اذان سے پہلے پڑھنا اس کا ذکر نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، ملا دیا. تو اس طرح سے کیا میں بتاؤں، بہت سے الفاظ میں مکسنگ لوگوں کی ہے. اسی طرح وظیفے کے نام پر کچھ لوگ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو حدیث میں نہیں ہے. مثلا ہوا ہوا یا ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف ہو یعنی ہا اور وا ہو کہہ کے. تو اب بتائیے یہ ہو کہہ کے اذکار کرنا، یہ ہو کیا ہوا؟ مطلب وہ ہوا مطلب وہ ہوتا ہے عربی لفظ. بس یہ کچھ دعا نہیں ہوئی، یہ کچھ اذکار نہیں ہے، یہ تو تسبیح نہیں ہے اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے کسی سے بنایا. یہ صوفیوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے. تصوف والے لوگ، صوفی لوگ یہ بناتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لاتے مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں. تو وہ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ثواب ملے گا؟ نہیں، گناہ ملے گا. اچھا، ایسے لوگ جھوم جھوم کر کے اذکار کرتے ہیں، سر کو جھمائیں گے، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے، سر کو زور زور سے جھنجھوڑیں گے، لیفٹ رائٹ کریں گے، جیسے کسی کو تو مرغی آ جائے یا کوئی جنات آ جائے. اس طرح سے کچھ لوگ کرتے ہیں ذکر و اذکار، اللہ کو یاد کرتے ہیں. شاید ان کو لگتا ہے کہ اچھا کام ہے. نہیں، یاد کیجئے. کیوں غلط ہے؟ یاد کیجئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ کوفہ کی مسجد میں گروپ بنا کر کے ذکر و اذکار کا اللہ کا نام لے رہے تھے، پھر بھی منع کیا. کیوں؟ یہ گروپ بنا کر کہا کہ طریقہ تمہارا ہے، اذکار تو اچھا کر رہے ہو لیکن جو طریقہ تم نے اپنایا وہ غلط ہے. تو یہ جھوم جھوم کر کے ذکر و اذکار کرنا، جھوم جھوم کر کے ہلا ہلا کے سر کو جنبش دے کر کے، یہ طریقہ نبی نے نہیں سکھایا ذکر و اذکار کا. صحابہ کرام نے ایسا کبھی نہیں کیا. اسی طرح مخصوص انداز میں کوئی ذکر و اذکار کو یہ بات ہے، ایک مخصوص ایک خاص طریقہ آپ اپنائیں، ایک خاص طریقے میں اس عبادت کو اگر انجام آپ دے رہے ہیں جو طریقہ نبی نے نہیں سکھایا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. کچھ لوگ ہاتھ کو جھنجھوڑتے ہیں، ہاتھ کو پٹکتے ہیں، کچھ لوگ تو ڈانس کرتے ہیں. ایسے بھی مسلمان میں کہ ڈانس کر کے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں. اب بتائیے، ایسے ایسے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چبھوتے ہیں اپنے آپ کے جسموں میں سوئی کو، اپنے گال میں، کان میں سوئی یا دھاری دار کوئی چیز چبھوتے ہیں، یعنی اندر ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں. شاید یہ سمجھ ایسا کریں گے تکلیف دیں گے اپنے آپ کو تو اللہ خوش ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تو چاہتا کہ آپ کو ایک کانٹا تک نہ چبھے. آپ سوئی اور تلوار یا چاقو سے اپنے آپ کو جسموں کو کاٹ رہے ہیں، اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوتا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ بدعت خرافات ہی لوگوں نے شروع کی ہے. تو اپنے آپ کو تکلیف دینے والے یہ بدعتی لوگ ہیں. اپنے آپ کو تکلیف دے کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ بدعت ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اپنے بڑوں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اپنے بڑوں کے قدموں میں لیٹ جاتے ہیں، سلام دینے آتے ان کو تو احترام میں، ریسپیکٹ میں. استغفر اللہ. یہ تو شرک ہے. ہم کسی کے سامنے سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. دیا جاتا اگر جائز ہوتا تو جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو. تو کوئی کیسے اپنے استاد کو، اپنے پیروں کے قدموں میں لوگ کیسے جھک جاتے ہیں؟ یہ شرک ہے کھلا ہوا. اور اسی طرح سے یہ درگاہ بنانا، مزار بنانا، اولیاؤں بزرگوں جو اللہ کے نیک بندے وفات پا جاتے ہیں ان کی قبروں پر یہ درگاہ بنانا، مزار بنانا، یہ بھی بدعت ہے.
اسلام میں نئی چیزیں ہیں. درگاہوں بنانا، یہ مزار بنانا، یہ بھی بدعت ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے یہ بنانا شروع کیا ہے. تو اسی طرح قبر کے اوپر اونچا کرنا، گنبد